وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیان کیا، جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہے، یہ حق ہے اور حقیقت پر اسے معمول کیا جائے گا. یہ حقیقت پر اسے معمول کیا جائے گا، مجازی معنی نہیں ہے، یہ برحق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی تحریف کرتا ہے تو اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ہمیں ایمان لانا ہے اس طرح، اس کا انکار کرنا، اس کی تحریف کرنا، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کے باب میں یہ اہم مسئلہ ہے کہ ایک انسان جس طرح اللہ نے بیان کیا اس پر ایمان لائے. اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِّنْ خَلْقِهِ. اسی طرح اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے قریب ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ جب میرے بارے میں آپ سے لوگ پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کیا کہیں ان کو جواب میں؟ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان سے قریب ہوں. قربت کا کیا معنی ہے آگے خود اللہ نے بیان کیا اسی آیت میں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آگے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، طلب کریں، اللہ پر ایمان لائیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صفت کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ ذات تم سے تمہاری سواری کے، تمہاری وہ سواری جو جانور پر تم بیٹھے ہوئے ہو اس کے گردن سے بھی قریب ہے. تمہاری سواری جو ہے اونٹ پر تم بیٹھے ہوئے ہو تو اونٹ کا جو گردن ہے نا اللہ رب العالمین اس سے بھی قریب ہے. اسی طرح کہتے ہیں وما ذکر فی الکتاب والسنہ من قربہ ومعیتہ لا ینافی ما نذکر من علوہ وفوقیتہ فإنہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء فی جمیع نعوتہ وہو علی فی دنوہ قریب فی علوہ. اللہ اکبر، کتنے بہترین کلمات انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں یہ کلمات جو شیخ الاسلام نے یہاں پر بیان کیا العقیدہ الواسطیہ کے اندر. کہہ رہے ہیں کہ ابھی دو نصوص آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ایک قرآن سے ایک اللہ کے رسول کی حدیث سے. قرآن سے اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فإنی قریب، کہ میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. اور اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر کیا ہے کہ جس ذات کو تم پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، وہ تمہارے جانور کے گردن سے بھی قریب ہے. تو ایک آیت اور ایک حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت قربت کا تذکرہ ہوا. کہہ رہے ہیں وما ذکر فی الکتاب والسنہ من قربہ ومعیتہ لا ینافی ما نذکر من علوہ وفوقیتہ. کتاب و سنت کے اندر معیت کی صفت کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور قرب کی صفت کہ اللہ رب العالمین قریب ہے تم سے، یہ دونوں صفتیں علو اور فوق کی صفت کے منافی اور اپوزٹ نہیں ہیں، اس کے برعکس نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جہاں یہ صفت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، معیت کی صفت سے متصف ہے، قرب کی صفت سے متصف ہے، قریب ہے اللہ رب العالمین. اسی طرح ہمارا پروردگار علو کی صفت سے بھی متصف ہے کہ وہ سب پر بلند و بالا ہے، سب سے اوپر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فوقیت کی صفت سے بھی اللہ متصف ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے اوپر ہے، بندوں کے اوپر ہے. تو فوقیت کی صفت سے اور علو کی صفت سے بھی متصف ہے، اور اسی طرح معیت کی صفت سے اور قرب کی صفت سے بھی متصف ہے. یہ سب کے سب پر حق ہے اور اپنے اصل معنی پر محمول ہے. لیکن وہ اصل معنی کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فإنہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء فی جمیع نعوتہ، اللہ کی جتنی صفات ہے نا تمام صفات میں اللہ رب العالمین کی مشابہت مخلوق کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. انسان اپنے ذہن میں مخلوق کو سمجھ کر اللہ رب العالمین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ رب العالمین قریب بھی ہے، ساتھ میں بھی ہے، اور اللہ رب العالمین اوپر بھی ہے اور بلند و بالا بھی ہے.
اس کا معنی کیا ہے؟ بلند و بالا اور اوپر ہونے کا معنی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین بلند و بالا اور اوپر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے اور مؤمنین کی نصرت و تائید، ان کی مدد کے اعتبار سے اللہ قریب بھی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ ہے اس کا معنی۔ ایک اہم نقطہ کہ معیت کی جو صفت ہے یہ عام ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ جو معیت کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، تو معیت کی صفت یہ سب کے لیے عام ہے، چاہے مؤمن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، سب کے لیے عام ہے یہ۔ لیکن قرب کی صفت کہ اللہ رب العالمین قریب ہے، یہ صفت صرف مؤمنین کے لیے خاص ہے، متقی و پرہیزگار بندوں کے لیے خاص ہے۔ کہیں پر بھی قرآن و حدیث کے اندر قرب کی صفت عموم کے ساتھ نہیں آئی ہے۔ جہاں بھی قرب کی صفت قرآن کے اندر آئی ہے یا حدیث کے اندر آئی ہے، ان تمام جگہوں پر یہ قرب کی صفت کس کے ساتھ خاص ہے؟ صرف متقی و پرہیزگار اور مؤمن بندوں کے ساتھ۔ تو مؤمن بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین قریب ہے، یعنی اپنی نصرت اور تائید کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، ان کی حفاظت کے اعتبار سے اللہ قریب ہے۔ اور معیت کی صفت جو ہے وہ عام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے جو بھی بندے عمل کرتے ہیں ان کی نگہبانی کے اعتبار سے اللہ قریب ہے۔ تو دو الگ الگ صفتیں ہیں، اور وہ صفت عام ہے سب کے لیے، مؤمن اور کافر سب کے لیے، اور قرب کی صفت یہ صرف خاص ہے مؤمن بندوں کے لیے۔